لفظ دو قسمیں ہیں، نمبر ایک موضوع، نمبر دو محمل۔ پھر موضوع کی تین قسمیں تھیں، موضوع کی پھر دو قسمیں تھیں، نمبر ایک مفرد، نمبر دو مرکب۔ پھر مفرد کی آگے تین اقسام تھی، نمبر ایک اسم، نمبر دو فعل اور نمبر تین حرف۔ تو مفرد کی وضاحت ہم مکمل کر چکے ہیں، اب ہم آ جاتے ہیں مرکب کی طرف۔ تو مرکب کیا ہوتا ہے؟ مرکب اس کے بارے میں پہلے ہم پڑھ چکے تھے، اگر اکیلا لفظ ہو تو وہ مفرد کہلاتا ہے یا کلمہ کہلاتا ہے، اور اگر ایک سے زیادہ مفرد جمع ہو جائیں یا ایک سے زیادہ کلمہ کہہ لیں، ایک سے زیادہ کلمات جمع ہو جائیں تو وہ مرکب کہلاتا ہے۔ تو مفرد، اس کے اندر ہم مفرد کو ایڈ کر دیں تو پھر مرکب بن جاتا ہے۔ تو مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے۔ اس کی پھر آگے دو اقسام ہیں، نمبر ایک مرکب مفید، نمبر دو مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کیا ہوتا ہے؟ مرکب مفید یہ ہوتا ہے کہ مفید کا معنی ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل ہو۔ مفید کا مطلب بھی یہی ہے، آپ نے بڑی مفید بات کی ہے، وہی ہوتی ہے نا جس سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو مفید کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بات کہنا جس سے اگلے بندے کو فائدہ حاصل ہو۔ اب اس کے اندر دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی گزشتہ بات بتا رہے ہوتے ہیں جو ماضی میں ہو چکی ہے، کوئی قصہ سنا دیا، کوئی سٹوری سنا دی، تو اس سے بھی اگلے بندے کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کو بات سمجھ آتی ہے۔ فائدہ حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ کی بات کا مفہوم سمجھ آ جائے، یہ مطلب ہے یہاں فائدے کا، کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو پوری بات سمجھ آ جائے، یہ ہوتا ہے مفید۔ تو مفید، کبھی ہم گزشتہ زمانے کی بات کسی کو سناتے ہیں اور اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے، اور یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم ابھی اس کو کوئی کام کہتے ہیں، پانی بھر کے لے آرڈر دیتے ہیں، جی فلاں چیز لے کے آؤ، فلاں چیز لے کے آؤ، ایک اس سے بھی اگلے بندے کو بات سمجھ آ رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مفید، کہ اگلے بندے کو بات سمجھ آ جائے۔ لیکن ایسی باتیں ہم دو طرح کی کرتے ہیں، یا تو اس کو ابھی آرڈر دیں گے، یا یہ ہے کہ کوئی پچھلے وقت کی بات اس کو سنائیں گے جو ماضی میں ہو چکی۔ تو مرکب مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو سکے۔ جیسے ذہب زید، معنی ہے زید گیا۔ اب یہ گزشتہ زمانے کی بات کر رہے اور اس سے بات سمجھ بھی آ رہی ہے۔ اب ذہبہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر تین زبریں ہیں، وہی اس نے یونیفارم ماضی والی پہنی ہوئی ہے، تو ماضی والا زمانہ ہو گیا کہ زید گیا، تو یہ ماضی کی مثال ہے کہ ماضی میں زید گیا۔ اور دوسرا ایتی بالما، پانی لے آ، تو یہ آرڈر دیا ہے۔ تو اوپر اگر ہم دیکھیں تو دو باتیں ہوئی ہیں، گزشتہ واقعے کی خبر بتائی جائے، اس کی مثال ذہب زید، اور کسی بات کی طلب معلوم ہو سکے، ڈیمانڈ معلوم ہو سکے کہ کیا کہنا چاہتا ہے بولنے والا، تو اس کی مثال ہے ایتی بالما، پانی لے آ۔ تو پہلی بات سے سننے والے کو زید کے جانے کی خبر معلوم ہوئی، اور دوسری بات سے یہ معلوم ہوا کہ کہنے والا پانی طلب کر رہا ہے۔
مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ڈیٹیل ہوگی مرکب مفید کی۔ پھر مرکب مفید جو ہے اس کی مزید دو قسمیں ہیں، جملہ کہہ لیں یا مرکب مفید کہہ لیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک جملہ خبریہ، نمبر دو جملہ انشائیہ۔ ادھر ہم ٹیبل کے اندر دیکھ لیں تو مرکب مفید مرکب کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مرکب مفید، نمبر دو مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید جو ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں، نمبر ایک جملہ خبریہ اور دوسرا جملہ انشائیہ۔ پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک جملہ اسمیہ اور نمبر دو جملہ فعلیہ۔ جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ خبریہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کوئی بات کرے تو اگلے بندے کو کوئی خبر دے، کوئی نیوز دے۔ جب ہمیں کوئی نیوز ملتی ہے، ہم کسی سے کوئی بات سنتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں بھائی آپ نے یہ غلط نیوز دی ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یا ہم اس کو سچا کہہ دیتے ہیں ہاں بالکل یہ بات آپ نے سچ کہی ہے۔